بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس میں سورۃ البقرہ کی آیات کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ آج ہمارے پاس آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ بھی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ امر بالمعروف کرتے رہو، یعنی نیکی کی دعوت دیتے رہو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے۔ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ تمہاری یہ عادت تمہاری طبیعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے علاوہ ایک اور عہد بھی لیا تھا جس کا ذکر بائیں الفاظ میں کیا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے۔ تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، یعنی ایک مضبوط امت کی طرح بن کر واحد ہو کر رہو گے۔ تم سب بائی بائی بن کر رہو گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، یعنی تم نے اس قول و قرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا شہر اریحا فتح کیا گیا۔ اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لی۔ ان حکومتوں کی باہمی آویزش کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو باہر نکال دیتے تھے، انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ افراد فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے اور کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے اور یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر یا غلام ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ ان کا جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا کہ ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اس حکم کی تو پرواہ نہیں کی، اسے تو توڑ دیا، لیکن اس وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے، قیدی ہو گئے، ان کو چھڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔